عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. کیونکہ میں نے اس کے بڑا تجربہ بھی کیا ہے، ہمارے سلفی علماء جو ہیں ان کا فقہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے تو نہیں، لیکن انہوں نے اب ماشاءاللہ وہ درر البہیہ اور روضۃ الندیہ وغیرہ جو ہے اس کے بعد بڑا کچھ ہو گیا ہے، بلکہ اب تو تقلید جو ہے وہ اہل حدیث میں بھی دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ پکی ہے، ان میں تو دڑے بن گئے ہیں اور ہر دڑا جو ہے وہ ایک مستقل فرقہ بن گیا ہوا ہے، کیونکہ علماء کا احترام پایا نہیں جاتا، اس لیے ہر ایک آدمی مفتی بنا ہوا ہے اور کتاب و سنت کا پتہ ہی نہیں کہ کتاب و سنت کا پس منظر کیا ہے، یہ واقعہ کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تقلید کا علاج جو ہے وہ اجتہاد میں ہے، تقلید کا علاج جو ہے وہ دھڑے بندی میں نہیں ہے، شخصیت پرستی میں نہیں ہے۔ ہم نے شخصیت پرستی اختیار کر لی اور دھڑے فرقہ بن گئے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ تقلید کا علاج جو ہے وہ اجتہاد میں ہے، اس کو ذرا کھول دیں۔ نہیں، تقلید کا الٹ ہے کیا؟ نہیں، اس لیے سارے حدیث تو مجتہد بن گئے ہیں۔ نہیں، آپ کو بتاؤں، دیکھیے مجتہد کی وہ اصطلاح جو آپ کہہ رہے ہیں نا، کہ سوال اصل یہ پیدا ہوگا کہ کیا کسی کی بات سن کر اس پر عمل کرنا جائز ہے کہ نہیں، اس کو تقلید کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں صرف اصطلاح کا فرق ہے۔ ورنہ ہو تو یہی رہا۔ دیکھو میں بتاؤں، تمام سید عزیز حسین دہلوی، نواب صدیق حسن، شوکانی وغیرہ جو خود تقلید کے مخالف ہیں، وہ تمام جو ہے وہ اس کو تقلید کہتے ہیں، لیکن فلانی نے یہ سوال پیدا کر دیا کہ یہ تقلید نہیں ہے، یہ اتباع ہے۔ یہ اصل میں الفاظ کا صرف فرق ہے، احتیاط کی صورت ہے۔ اقاض و ہمم اولی الابصار جو کتاب ہے نا فلانی کی، اس نے کہا کہ نہیں، اصل میں تقلید کے لفظ سے یہ بچنے کی شکل ہے، آپ بچنے کی۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ ویسے اگر آپ کہیں تو کوئی آدمی بھی جو ہے وہ، مثلا آپ مجھ سے، آپ نے شاید چند روز پہلے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا، آپ تھے یا کوئی اور تھا، اس نے کہا جی مجھے یہ، ہاں جی آپ نے پوچھا تھا، آپ نے مسئلہ مجھ سے پوچھا تھا ٹیلی فون پر، آپ نے مسئلہ پوچھا، میں نے آپ کو جواب دے دیا، آپ نے دلیل کوئی نہیں پوچھی، آپ نے میری کیا تقلید کی تھی؟ نہیں، تقلید بھی ہے اصل میں، یہ لفظ کا یہ ایسے خام خواہ، اگر آپ کہتے میں آپ سے میں نے بات پوچھی، نما شفاء کے سوال میں کیا ہے؟ نہیں، دوسرا مسئلہ سر یہ ہے کہ آپ کے زیادہ جو سائے ہوتے ہیں ان کو تو دلیل سمجھائیں بھی تو سمجھ نہیں آ سکتی ہے جی، ان کی استطاعت ہی نہیں ہے دلیل سمجھنے کی۔ دیکھیے ان کو تو انداز ہے کہ پتہ نہیں کہ دلیل ہوتی کیسے ہے، دلیل بتائیں گے تو وہ اور الجھ جاتے ہیں۔ جی اچھا، ابن اعظم نے جو تقلید کا شدید دشمن ہے، اس نے کہا ہے کہ جو ایک آدمی بالکل ان پڑھ ہے، اس کے لیے یہ بھی جو ہے وہ تحقیق ہے کہ وہ عالم کی بات کو صرف سمجھ لے کہ عالم کیا کیا رہا ہے، حالانکہ یہ تقلید ہے ہی نہیں، یعنی ہاں جی، آپ کو یہ بتاؤں کہ عام آدمی تو بات کو نہیں سمجھتا، تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے یہ سوال پیدا ہوا اپنا صبر السلام پڑھاتے ہوئے، کہ اس کے اندر اس نے کہا تھا کہ یہ جو اذان دیتا ہے کوئی آدمی، تو اذان دینے کے بعد اس کی جو ہے وہ دوسرے لوگ بات مان لیتے ہیں اور نماز کے لیے آ جاتے ہیں، تو اس میں تقلید کی دلیل موجود ہے۔ تو میں نے اپنے بزرگ جو محدث روپڑی تھے ان سے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ تقلید کی یہ دلیل جو کہہ رہا ہے سامانی، یہ تقلید، اس میں تقلید کی دلیل ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں تقلید ہوتی ہے اجتہاد کے اندر، روایت کے خبر میں، یہ خبر ہے کہ وہ خبر دے رہا ہے کہ ابھی اب ٹائم ہو گیا، تو اصل میں بات یہ استاد کے پاس بیٹھ کر جو باتیں ہوتی ہیں نا، تو اس لیے تقلید کا حل بھی اجتہاد میں ہے۔ ہمارے اہل حدیثوں کو جو ہے وہ اجتہاد کی محنت کرنی چاہیے، لہٰذا جو عالم کی باتیں مانتے ہیں تو اس لیے تقلید نہیں کو مجتہد نہیں ہوتا جی، اس لیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ دو جگہ آیا ہے، ایک جگہ پر بالبینات والزبر نہیں ہے، سورۃ انبیاء میں۔ انما شفاء یہ سوال میں کیا ہے، کیا مطلب ہے کہ نہیں، اصل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ میں چاہتا ہوں کم از کم اہل حدیثوں میں جو افراد تفرید پیدا ہو رہا ہے نا، اور فرقہ بندی جو شدید ہو رہی ہے، اصل میں
فرقہ بندی جو ہے یہ صرف شخصیت پرستی اور یا یہ اپنے دھڑے کی. أثابكم الله. هل يلزم الإنسان أن يتبع المذاهب الأربعة أم يحدد مذهبا واحدا فقط؟ إذا كان عالما مستغنيا عن غيره فلا يجوز له أن يقلد. أما إذا كان ما يستطيع إلا التقليد فيجب عليه التقليد ولا يضيع، ما يضيع، لازم. إما يكون هو عنده أهلية في أنه يستنبط الأحكام من أدلتها، وهذا لا يكون إلا للمجتهد المطلق كالأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السلف. أما إذا كان إنسان ما بلغ هذه المرتبة، وهذا هو الحاصل الآن، هذا هو الحاصل الآن. الآن ما في مجتهد مطلق فيما نعلم، ما في مجتهد مطلق تتوفر فيه شروط الاجتهاد. إذن لا بد من التقليد، تقليد مذهب من المذاهب الأربعة. نعم، لأن كلها ولله الحمد مذاهب أهل السنة. نعم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.